اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی ابد الآبدین اما بعد۔ 5ویں ماہ مبارک رمضان کے دن میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں 5ویں پارے جزء پنجم قرآن مجید کی 5ویں جز کے 10 پیغامات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور میں شروع سے ہی عرض کرتا آیا ہوں کہ یہ جتنے بھی پیغامات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں یہ چند ایک پیغامات ہیں، چند ایک آیات سے استفادہ کیا جا رہا ہے، وگرنہ ہر پارے میں سینکڑوں ہزاروں پیغامات انسان کی سربلندی کے لیے موجود ہیں۔ 5ویں پارے میں ہم جب دیکھتے ہیں سورہ مبارک نساء میں تو ہمارے معاشرتی پہلو جو ہیں اور معاشرتی جو ذمہ داریاں ہیں اس حوالے سے قرآن مجید ہماری بہت زیادہ رہنمائی کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ آج کا ایک بہت ہی مشکل ٹاپک جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے۔ مختلف سوشل میڈیا کے جو طریقہ کار ہیں ارتباط کے، اس میں آج کا انسان بہت زیادہ گرفتار ہے، مبتلا ہے اس میں۔ قرآن مجید نے 1400 سال پہلے ہی ان مسائل کی طرف توجہ کروائی، اور گزشتہ پیغامات کے آخر میں ہم نے عرض کیا تھا شوہر اور زوجہ کے حقوق کے اعتبار سے یہاں پر بھی خداوند متعال سورہ مبارکہ نساء کی 25ویں آیت میں ایک انتہائی حکم بیان فرما رہا ہے جو آج کے زمانے پر بہت زیادہ منطبق ہوتا ہے۔ ارشاد ہوا فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُصَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ۔ ہم جب اس آیہ مجیدہ کو دیکھتے ہیں تو اس میں جو سب سے پہلا پیغام ہے وہ قرآن مجید کا یہ ہے کہ اللہ کو لڑکی اور لڑکے کے درمیان کسی بھی قسم کی خفیہ دوستی منظور نہیں ہے۔ خفیہ تعلق، خفیہ دوستی، چھپ کر دوستی کرنا اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے، اللہ نے روکا ہے اس کام سے۔ اسی لیے فرمایا بعضکم من بعض فانکحوہن بإذن اہلہن۔ جب تم لوگ آپس میں نکاح کرنا چاہو، جب لڑکا اور لڑکی آپس میں نکاح کرنا چاہیں بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ہم اسے اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ باہمی گفت و شنید کے بعد باہمی اتفاق کے ساتھ ازدواج کا کیا جانا۔ خداوند متعال فرما رہا ہے کہ اہل و عیال کے حکم کی اتباع کرتے ہوئے نکاح کرو۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور فرمایا کہ ان کا مہر بھی ادا کرو، اور اس کے لیے شرط لگائی محصنات غیر مصافحات، جو پاک دامن ہیں ان کو ادا کرو، یعنی گویا کہ بتایا کہ پاک دامن کو نکاح کے لیے اختیار کرو۔ جس کا دامن پاک نہیں ہے اس سے اجتناب گویا کہ اس آیہ مجیدہ سے سمجھا جاتا ہے۔ پاک عورتوں کے ساتھ شادی کرو، ان کو مہر دو، شرط یہ ہے کہ وہ پاک ہوں۔ اگر خدا نہ کرے کہ وہ گناہ کی مرتکب ہوئی ہوں، یا ولا متخذات اخدان، یا خفیہ طور پر ان کی دوستی ہو، تو ایسی صورت میں خداوند متعال یہاں پر منع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لہذا فرمایا کہ صاحبان اجازت کی اجازت سے، یعنی پیرنٹس کی اجازت کے ساتھ نکاح کرو، اور جو نیک اور صالح خواتین ہیں ان کو حق مہر ادا کرو،
اور وہ جو عورتیں جنہوں نے خدا نخواستہ نکاح سے پہلے ہی گناہ کا ارتکاب کیا ہے یا خفیہ دوستی رکھی ہے تو ایسی صورتوں میں ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو پس ہمیں پیغام یہ ملا کہ ایسی عورتوں کے ساتھ، ایسی لڑکیوں کے ساتھ شادی کرو جو خفیہ دوستی کرنے والی نہ ہوں، خفیہ دوستی سے محفوظ رہی ہوں اپنی ماضی کی زندگی میں۔ لہٰذا سورہ مبارکہ مائدہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں ارشاد ہوا محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان۔ جس طریقے سے لڑکی کے لیے یہ شرائط رکھی، اسی طریقے سے لڑکے کے لیے بھی شرائط کا اعلان کیا سورہ مبارکہ مائدہ میں، کہ یہ حکم صرف لڑکیوں کے لیے نہیں ہے بلکہ لڑکوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ لڑکے بھی پاک دامن ہونے چاہیے، لڑکے بھی گناہ کے مرتکب نہ ہوتے ہوں، تجاوز نہ کرتے ہوں حدود الہیہ سے، نامشروع تعلق کسی کے ساتھ قائم کیے ہوئے نہ ہوں۔ لہٰذا خداوند متعال چاہتا یہ ہے کہ نکاح ایک ایسا پاک و پاکیزہ رشتہ ہے، ایک ایسا پاک و پاکیزہ تعلق ہے کہ اس پاک و پاکیزہ تعلق میں طرفین کو بھی پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے۔ لہٰذا پہلا پیغام ہمیں یہی دے رہا ہے 5ویں پارے کی ابتدا میں قرآن مجید، کہ قرآنی زندگی کے لیے پاکیزگی طرفین کی شرط ہے۔ نبی گرامی اسلام فرماتے ہیں من صافح امرأة حراما جاء یوم القیامت مغلولا، جو شخص غیر محرم عورت کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے قیامت والے دن اسے زنجیروں سے باندھ کر لایا جائے گا، ثم یؤمر بہ الی النار، اور پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے جہنم کی آگ میں گرا دیا جائے۔ ومن فاکہ امرأۃ، اور جو غیر محرم عورتوں کے ساتھ گپ شپ لگاتا ہے، شوخی کرتا ہے، گپیں لگاتا ہے، لا یملکھا حبس بکل کلمۃ، لا یملکھا، وہ اس کی ملکیت نہیں ہے، یعنی غیر محرم عورت کے ساتھ گپ شپ لگاتا ہے تو فرمایا حبس بکل کلمۃ کلمھا فی الدنیا، اس کے ہر گپ شپ کے کلمے کا حساب کیا جائے گا جو اس نے دنیا میں لگائے ہیں، اور اسے حبس بکل کلمۃ کلمھا فی الدنیا الف عام فی النار، دنیا میں جو ایک کلمہ اس نے گپ شپ لگائی ہے اس ایک کلمے کے بدلے میں اسے 1000 سال دوزخ میں محبوس رکھا جائے گا۔ ایک کلمے کے بدلے میں 1000 سال جہنم میں رکھا جائے گا۔ لہٰذا مراجع عظام تقلید خداوند متعال ان کو سلامت رکھے، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ انہی میں سے مثلاً آغا مکارم شیرازی بھی ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ عموماً لڑکے اور لڑکی کا تعلق مفاسد پر مبنی ہوتا ہے، نامشروع ہوتا ہے، لہٰذا عورت اور مرد کا، لڑکے اور لڑکی کا آپس میں گپ شپ لگانا کسی بھی طور پر جائز نہیں ہے۔ لہٰذا ایک قرآنی انسان، ایک مومن انسان ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہے جن چیزوں سے پرہیز کرنے کا قرآن مجید نے ہمیں حکم دیا ہے۔ دوسرا پیغام 5واں پارہ سورہ مبارکہ نساء اور اس کی 34ویں آیت، ایک بڑا ہی اہم ارشاد ہوا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ خواتین کے لیے حکم ہوا، بیویوں کے لیے حکم ہوا کہ شوہروں کے مقابلے پر ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ ان عورتوں کو چاہیے کہ وہ شوہر کے مد مقابل اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے یا اس کی غیر موجودگی میں کچھ اس کے وظائف ہیں۔ وہ عورتیں جو شوہر رکھتی ہیں، پہلی بات ان کو یہ معلوم ہونی چاہیے کہ ان کے شوہر ان کے سرپرست ہیں، ان کے شوہر ان کے نگہبان ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، اور یہ برتری اجتماعی نظام کی حفاظت کے لیے ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض،
لہذا فرمایا خداوند متعال نے کہ یہ جو سرپرست اور نگہبان بنایا گیا ہے یہ عائلی اجتماعی نظام کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے کہ بعض کو بعض کے اوپر حاکم قرار دیا گیا ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس انفاق کی وجہ سے ہے جس کو عموماً مرد خرچ کرتے ہیں، اس انفاق کی وجہ سے جو شوہر اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے، اس وجہ سے شوہر کو خاتون کا نگہبان اور سرپرست قرار دیا گیا۔ لہذا فرمایا فَالصَّالِحَاتُ، وہ نیک عورتیں، قانتات، جو مطیع ہیں، جو اطاعت کرتی ہیں شوہر کی، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور جس وقت اس کا شوہر موجود نہیں ہوتا تو وہ شوہر کے حقوق، شوہر کے اسرار کو بھی محفوظ رکھتی ہیں، ان حقوق کے مقابلے میں کہ جن حقوق کا حکم خداوند متعال نے انہیں دیا ہے۔ خداوند متعال کے حقوق کو بھی پورا کرتی ہیں اور پھر ساتھ ہی ساتھ شوہر کے جو حقوق ان کے سر پر ہیں خداوند متعال نے رکھے وہ ان کی بھی حفاظت کرتی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسا وصامت شهرا واطاعت زوجها وعرفت حق علی فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون یہ 4 کام انجام دیتی ہے تو وہ خاتون ضرور ضرور بہشت میں داخل ہوگی۔ پہلی صلت المرأة خمسہ، روزانہ کی 5 جگانہ نمازوں کی ادائیگی کرتی ہے، وصامت شہرا، ماہ مبارک کے روزوں کی تکمیل کرتی ہے، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اپنے شوہر کی اطاعت گزار رہتی ہے، وَعَرَفَتْ حَقَّ عَلِيٍّ، اور علی امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت کا اقرار رکھتی ہے، تو فرمایا وہ یقیناً بہشت میں داخل ہوگی۔ فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، اور جنت میں بھی اسے اختیار ہوگا، جنت کے جس دروازے سے بھی داخل ہو جائے۔ تو پس نماز پڑھنے والی، روزہ رکھنے والی، شوہر کے حقوق کی حفاظت کرنے والی اور مولا امیر المومنین اور اہل بیت علیہم السلام کی پیروکار خاتون جو ہے وہ جس دروازے سے چاہے گی جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے وہ معروف حدیث جس میں امام نے فرمایا جہاد المرأة حسن التباعل، عورت کا بہترین جہاد یہ ہے کہ وہ شوہر کی بہترین خدمت گزار ہو، وہ گھر کی حفاظت کرے، وہ شوہر کے راز کی حفاظت کرے، وہ شوہر کے گھر کی حفاظت کرے۔ تباعل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش رفتاری رکھے، نیک رفتاری رکھے، یعنی خوش روئی سے پیش آئے، نیکی کے ساتھ پیش آئے اور اس کی اطاعت کرے تو یقیناً وہ بہشت کی مستحق قرار پائے گی۔ 5ویں پارے سے تیسرا پیغام جس کا انتخاب کیا گیا، اس میں خداوند متعال نے ہمارے اوپر ایک اور حکم نافذ کیا، ہمیں ایک اور حکم کی طرف متوجہ کیا، اور وہ حکم یہ ہے کہ اگر خاندان میں کوئی جھگڑا ہو جائے، 2 خاندانوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے تو قرآن کے ماننے والے صاحبان ایمان اس جھگڑے کو ختم کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتنے بڑے معاشرتی مسائل کو قرآن مجید کے پیغامات حل کر رہے ہیں۔ سورہ مبارکہ نساء کی 35ویں آیت میں ارشاد ہوا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، اگر کہیں یہ خوف پیدا ہو جائے کہ شوہر اور بیوی آپس میں جدا ہو جائیں گے تو پھر تم شوہر کی طرف سے بھی اور بیوی کی طرف سے بھی حکم قرار دو، بزرگوں کو، سمجھدار لوگوں کو بھیجو کہ وہ اس مسئلے کی اصلاح کریں جو ان کے درمیان بگڑ گیا ہے۔ یوفق اللہ بینہما، اگر وہ ایسی کوشش کریں گے تو خداوند متعال بھی انہیں یہ توفیق دے گا، گویا کہ خداوند متعال کی بھی سرپرستی اور حمایت ان کی پشت پر ہوگی۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، خداوند متعال تمہارے نیتوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے اعمال سے بھی وہ باخبر ذات ہے۔ لہذا فرمایا کہ ایک اہل ایمان کا
ایماندار ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو میاں اور بیوی کے درمیان، شوہر اور زوجہ کے درمیان اس جھگڑے کو ختم کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ چوتھا پیغام 5ویں پارے سے جس کا انتخاب کیا گیا، سورہ مبارکہ نساء کی 59ویں آیت 59، جس میں خداوند متعال نے ہمیں ایک مرکز اور محور کی طرف بلایا ہے، اور وہ مرکز اور محور ولایت ہے۔ ہمیں اس کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ جابر بن عبداللہ انصاری نقل فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم نے اللہ کے رسول کے خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ عرفنا اللہ ورسولہ، ہم اللہ کو بھی جان گئے، ہمیں اللہ کے رسول کی بھی معرفت ہو گئی۔ فمن اولو الامر الذین قرن اللہ طاعتہم بطاعتک، اے اللہ کے رسول وہ اولو الامر کون ہیں جن کی اطاعت کا حکم اللہ نے آپ کی اطاعت کے ہمراہ ہمیں دیا ہے؟ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ، نبی گرامی اسلام نے فرمایا، ہم خلفائی یا جابر، اے جابر وہ میرے خلفاء ہیں، میرے بعد آنے والے ہیں، وَآئمۃ المسلمین من بعدی، اور وہ مسلمانوں کے امام ہوں گے میرے بعد۔ میری زندگی جب گزر جائے گی تو وہ اس زمین پر میرے خلیفہ بھی ہوں گے، مسلمانوں کے امام بھی ہوں گے۔ اور پھر واضح طور پر فرمایا، اولہم علی بن ابی طالب، اے جابر یاد رکھو ان خلفاء میں سے، ان ائمہ میں سے، اس اولی الامر کا شاہکار و مظہر و مظہر ہستی جو ہے وہ پہلے نمبر پر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہستی ہے۔ لہٰذا خداوند متعال نے 59 آیت نمبر 59 سورہ مبارکہ نساء میں ہمیں اولو الامر یعنی اہل بیت علیہم السلام کی پیروی کو واجب قرار دیتے ہوئے متوجہ کیا کہ اہل بیت علیہم السلام کی پیروی کرنا واجب ہے، اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت واجب ہے۔ 5واں پیغام 5ویں پارے سے خداوند متعال نے ہمیں اپنی عظیم الشان کتاب یعنی قرآن مجید میں تدبر کرنے کا حکم دیا۔ آیت نمبر 82 میں ارشاد ہوا، افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ خداوند متعال کے طرف سے نازل شدہ یہ کتاب اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کو گھر میں رکھ لیں اور ہمارے لیے اس کا رکھنا برکت کا باعث بن جائے۔ اس کی تلاوت کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن جو ثواب تدبر کا ہے وہ فقط سادہ تلاوت کا ثواب ہرگز نہیں ہے۔ قرآن بار بار ہمیں تدبر کی دعوت دے رہا ہے۔ ہم ائمہ خدا علیہم السلام کی قرآن مجید کے بارے میں ابتدا اور انتہا کے موقع پر بالخصوص بہت سی دعاؤں کا جب جائزہ لیتے ہیں تو اس میں ائمہ خدا اسی مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام امام صادق علیہ السلام سے ایک حدیث نقل ہوئی، آپ فرماتے ہیں کتاب اللہم فاجعل نظری فیہ عبادہ، اے اللہ میری نگاہ کو اس کتاب میں عبادت قرار دے، میں جو اس کتاب کو دیکھتا ہوں میرا یہ دیکھنا عبادت قرار دے۔ وقراءتی فیہ فقرا، اور مجھے تفکر اور فکر کے ساتھ اس کی قراءت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وفکری فیہ اعتبارا، اور یہ جو میں فکر کرتا ہوں اس کے نتیجے میں مجھے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اسی طریقے سے آگے چلتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَا تَتْبَعْ عِنْدَ قِرَاءَتِي عَلَىٰ قَلْبِي، اے اللہ جب میں اس کی قراءت کرتا ہوں تو میرے دل پر وَلَا عَلَىٰ سَمْعِي، میرے دل پر میرے کانوں پر کوئی مہر نہ لگا دینا، وَلَا تَجْعَلِي عَلَىٰ بَصَرِي غِشَاوَةً، اور میری آنکھوں پر کوئی پردہ نہ ڈال دینا، وَلَا تَجْعَلْ قِرَاءَتِي قِرَاءَةً لَا تَدَبَّرُ فِيهَا، اور میری قراءت بغیر تدبر کے قرار نہ دینا۔
لہٰذا جب آئمہ خدا علیہم الصلاۃ والسلام اس کتاب میں غور و فکر کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، تو آئمہ بھی خداوند متعال سے اس میں غور و فکر کی توفیق اللہ سے مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو پس خداوند متعال نے ہمیں پیغام دیا کہ جب تم قرآن پڑھو تو اس میں تدبر کرو، اس میں غور و فکر کرو، اور ہمارا بھی قرآن کے پیغامات سے ابتدائی ترین مقصد یہ ہے کہ خود بھی ہم تدبر کریں اور سامعین و ناظرین کو بھی تدبر کی دعوت دیں۔ خداوند متعال ہمیں قرآن مجید میں تدبر کرنے والوں میں سے قرار دے۔ 5ویں پارے سے 6واں پیغام، خداوند متعال نے ہمیں حکم دیا کہ اگر تمہارے پاس کوئی بات آتی ہے، کوئی مشہور بات سنتے ہو، کسی بھی قسم کی کوئی خبر کسی کے بارے میں تمہیں ملتی ہے، تو بغیر کسی تحقیق کے اس خبر کو پھیلانے پر نہ لگ جاؤ۔ سورہ مبارک نساء کی 83 نمبر آیت میں اشارہ ہوا، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے پاس کوئی امن کے زمانے میں، کوئی خوف کے زمانے میں، کوئی خوف کی خبر آئے، کوئی امن کی خبر آئے، اور تم بغیر کسی تحقیق کے اس خبر کو منتشر کرنے لگ جاؤ، اسے پھیلانے لگ جاؤ۔ آج کی ہماری مشکل بھی یہی ہے کہ ہم سنی سنائی باتوں پر کان دھرتے ہیں، انہیں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ خداوند متعال نے کفار و منافقین کی طرف اشارہ کیا، کفار مکہ کے اور منافقین مدنی زندگی کے، کہ اے میرے حبیب، اگر آپ کے پاس کوئی خبر آتی ہے، اور حقیقتاً ہمیں مخاطب کیا گیا، تا ابد ہمیں مخاطب کیا گیا کہ تمہارے پاس اگر کوئی اچھی خبر آتی ہے یا کوئی بری خبر آتی ہے تو تحقیق کرنے سے پہلے اس خبر کو پھیلانے پر نہ لگ جاؤ۔ لہٰذا قرآنی زندگی میں انتہائی ضروری ہے کہ ایک مرد مومن کے کان بھی مضبوط ہونے چاہیے اور اس کی زبان بھی اس کے کنٹرول میں ہونی چاہیے، تاکہ معاشرہ ہمیشہ تعالی کر سکے، بلندی کی طرف جا سکے، سربلند معاشرہ ہو سکے۔ 5ویں پارے سے 7واں پیغام جس کا انتخاب کیا گیا، اس میں خداوند متعال ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ اچھائی کے کاموں میں واسطہ بن جاؤ اور برائی کے کاموں میں واسطہ بننے سے پرہیز کرو۔ اگر کسی اچھے کام میں شرکت کر سکتے ہو تو ضرور شرکت کرو، اگر کسی برے کام سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو تو ضرور بچاؤ، بلکہ بہتر یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ ہر صورت میں برے کام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ سورہ مبارک نساء کی اگلی آیت 85 نمبر آیت میں ارشاد ہوا، مَن یشفع شفاعۃ حسنہ یکن لہ نصیب منہا۔ اگر کوئی شخص درمیانی راستہ شفیع بنتا ہے، واسطہ بنتا ہے اچھائی کے کاموں میں، تو اسے اس اچھائی کے کاموں سے حصہ ملے گا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے نزدیک اس شخص کا رتبہ ہوگا۔ وَمَن یشفع شفاعۃ سیئۃ، اور اگر کوئی شخص برائی کے کاموں میں واسطہ بنتا ہے، یکن لہ کفل منہا، تو اسے اس برائی کے کام میں حصہ دار بننا پڑے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اور یاد رکھو کہ خداوند متعال قدرت رکھنے والا بھی ہے، نگہبان بھی ہے، مقیت ہے، یعنی دوسروں کو قوت دینے والا ہے۔ اگر اچھائی کے کام کرتے ہو تو خداوند متعال کے ہاں تمہارا بہت بڑا رتبہ ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ آئمہ خدا علیہم الصلاۃ والسلام بھی اچھائی کے کاموں میں واسطہ بننے کی تاکید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے تفسیر جوامع الجامع میں ایک حدیث نقل ہوئی جس میں آپ فرماتے ہیں، من دعا لأخیہ المسلم بظہر الغیب استجیب لہ۔ اگر کوئی شخص اپنے مسلمان و مومن بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ وقال لہ الملک، اور پھر ایک فرشتہ اس کے لیے مأمور کیا جاتا ہے۔ جو شخص حالت غیب میں دوست کی عدم موجودگی میں اس کے لیے اچھائی کرتا ہے، اس کے لیے نیکی کی بات کرتا ہے،
تو پھر اس شخص کے لیے ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے مامور کیا جاتا ہے، وَلَكَ مِثْلَهُ فَذَلِكَ نَصِيب، اور اس فرشتے کو مامور کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تمہاری اس نیکی کے بدلے میں تمہیں دیا گیا ہے، تم نے نیکی کی ہے، ہم بھی تمہارے لیے اسی نیکی کا ایک مصداق تمہارے لیے مأمور بنا رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، وہ تمہارے لیے ہمیشہ اچھائی کو بیان کرے گا، تمہارے لیے دعا کرے گا، تمہیں اچھے الفاظ سے یاد کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں وہ فرشتہ واسطہ بن جائے گا۔ 8واں پیغام جو قرآن مجید نے ہمیں دیا وہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کی اچھی بات کا اس سے بھی زیادہ اچھے انداز سے جواب دینا چاہیے۔ اگر کوئی شخص میرے ساتھ اچھائی کرتا ہے تو مجھے چاہیے کہ میں بڑھ کر اس سے اچھائی کروں۔ سورہ مبارکہ نساء کی 86ویں آیت میں ارشاد ہوا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اگر کوئی شخص بہترین طریقے سے تمہیں سلام کرتا ہے، تمہیں اہلاً و سہلاً کہتا ہے، تمہیں تحیت کہتا ہے، تو تم اس سے بھی زیادہ اچھے انداز سے اس کا استقبال کرو۔ اگر وہ سلام کرتا ہے تو تم علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو اس کے جواب میں۔ یہ حکم قرآنی ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی محبت سے پیش آتا ہے تو تم بڑھ کر اس سے محبت کرو۔ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا اور رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا، اور اگر بڑھ کر نہیں دے سکتے تم جواب تو کم از کم اسی لیول کا جواب اسے دو، کم از کم اسی انداز سے اس کو جواب دو، اور یاد رکھو خداوند متعال ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امام مجتبیٰ علیہ السلام کی نورانی زندگی میں آپ کی ایک جاریہ، آپ کی ایک کنیز آپ کو ایک پھول پیش کرتی ہے، اس کے جواب میں امام علیہ السلام اسے آزاد کر دیتے ہیں۔ ارشاد ہوا حیت جاریۃ للحسن بن علی بطاقت ریحان، آپ کی ایک کنیز نے آپ کو پھول پیش کر کے تحیت آپ کو کہی، اہلاً و سہلاً کہا، فقال لہا انت حرہ، آپ نے فرمایا کہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا، لوجہ اللہ، اللہ کی خوشنودی کی خاطر۔ فقلت له فی ذلک، راوی کہتا ہے کہ میں نے اس موقع پر امام مجتبیٰ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ آپ نے ایک پھول کے بدلے میں اسے آزاد کر دیا۔ فقال، امام مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا ادبنا اللہ تعالی، یہ ادب ہمیں اللہ نے سکھایا ہے، تمہیں تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ادب ہمیں اللہ نے سکھایا ہے، کیا تم نہیں دیکھتے؟ فقال اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منہا، پھر آپ نے اس آیہ مجیدہ کی تلاوت کی، اگر تمہیں کوئی اچھے انداز سے خوش آمدید کہتا ہے تو تم اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ پیش آؤ۔ وَكَانَ أَحْسَنَ مِنْهَا إِعْطَاقُهَا، جو میں نے اچھائی سے پیش آنا تھا وہ اس کو آزاد کرنے سے اور زیادہ کیا اچھا ہو سکتا ہے، لہٰذا میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ 9واں درس ہمیں جو 5واں پارہ دیتا ہے وہ بھی انتہائی اہم درس ہے، اور ہماری اس زندگی کو گھیرے ہوئے ہے وہ پیغام قرآنی، جس میں قرآن کہتا ہے کہ مومنین کی آبرو کی حفاظت کرو۔ قرآن مجید صاحبان ایمان سے کسی طور پر برداشت نہیں کرتا کہ کسی مومن کی آبرو ریزی کی جائے، اس کی توہین کی جائے، اس کو تہمت کی نسبت دی جائے، اس کی عزت کو کم کرنے کی کوشش کی جائے، اس کو بے جا الزامات میں مورد الزام ٹھہرایا جائے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں المؤمن اعظم حرمت من الکعبہ، یاد رکھو کعبہ انتہائی باعظمت جگہ ہے، اس کی ایک خاص حرمت ہے، لیکن مومن کی عزت و حرمت کعبہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا، ایک اور جگہ پر فرمایا الغیبۃ ان تقول فی اخیک ما سترہ اللہ علیہ، غیبت یہ ہے کہ تو اپنے دوست، اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات
کہو کہ جس بات کو خداوند متعال نے پوشیدہ رکھا ہے، خدا ساتر ہے، خدا نے نہیں اس بات کو پھیلایا، تم پھیلا رہے ہو۔ وَأَمَّا الْأَمْرُ الظَّاهِرُ فِيهِ مِثْلُ حِدَّةٍ وَالْعَجَلَةِ فَلَا وَالْبُهْتَانُ أَن تَقُولَ فِيهِ مَا لَيْسَ فِيهِ، اور بہتان کی تعریف میں یہ فرمایا کہ بہتان یہ ہے کہ تم اس اپنے برادر ایمانی کے متعلق ایسی بات کہو، ایسی نسبت دو جو کہ اس میں پائی ہی نہیں جاتی۔ لہذا فرمایا کہ غیبت سے پرہیز کرو، تہمت سے پرہیز کرو، آبرو ریزی سے پرہیز کرو۔ قرآن مجید میں دیگر مقامات پر بھی غیبت کے متعلق مختلف قسم کی تشریحات موجود ہیں۔ 10واں اور آخری پیغام جو قرآن مجید سے ہم نے اخذ کیا آج 5ویں پارے سے، اس میں ایک اور حکم ہوا۔ ایک طرف سے قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اہل حق کے ساتھ رہو، اور پھر ساتھ ہی ساتھ قرآن ہمیں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ اس بات سے کہ تم اہل باطل کے ساتھی بن جاؤ۔ یعنی صرف اہل حق کے ساتھ رہنا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو باطل سے بچانا بھی ضروری ہے۔ قرآن مجید کی آیت نمبر سورہ مبارکہ انعام کی آیت نمبر 68 میں بھی اسی مطلب کی طرف اشارہ ہوا ہے، اور نبی گرامی اسلام کو بھی یہ حکم دیا ہے، بلکہ یہ دستور دیا گیا ہے، یہ حکم دیا گیا ہے خداوند متعال کی طرف سے کہ اے میرے حبیب، اگر آپ یہ دیکھیں کہ کوئی لوگ قرآن مجید کا مذاق اڑا رہے ہیں اور غلط قسم کی باتیں کر رہے ہیں تو آپ ان سے روگردانی کریں، ان سے فاصلہ کر لیں، ان کے ساتھ آپ کا کسی بھی قسم کا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے اے صاحبان ایمان، خداوند متعال جب اپنے نبی کریم کو ایسے لوگوں سے تعلق ختم کرنے اور دوری اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دستور، یہ حکم خداوند متعال فقط نبی گرامی اسلام کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ پیغام ہم سب مسلمانوں کے لیے ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان احکام الہیہ پر عمل کریں۔ ارشاد ہوا سورہ مبارکہ نساء کی 140 نمبر آیت میں، وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ۔ یہ قرآن مجید کی جو آیات نازل ہوتی ہیں اور وہ لوگ جب ان آیات کو سنتے ہیں تو ان کا انکار کرتے ہیں، مفہوم آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور بعض آیات کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تم کبھی بھی ان کے ساتھ نہ ٹھہرو، ان کے ساتھ نہ بیٹھو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ اگر تم ان سے دوری اختیار نہیں کرو گے اور ان کے درمیان میں رہو گے تو گویا کہ تم ان جیسے ہی شمار ہوگے۔ اور یاد رکھو، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، خداوند متعال منافقین کو بھی جہنم میں بھیجے گا اور کفر کرنے والوں کو بھی جہنم میں بھیجا جائے گا۔ بہت سخت حکم یہ نازل ہوا سورہ مبارکہ نساء کی 140 نمبر آیت میں، اور یہاں پر خداوند متعال نے واضح طور پر منافقین کا ٹھکانہ بھی جہنم کو قرار دیا۔ لہٰذا ہمیں فقط کفر کی رٹ لگانے کی بجائے منافقین کی صورت حال کو بھی اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ میں دوبارہ اس آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور بتحقیق اللہ نے پہلے اس کتاب میں تم پر یہ حکم نازل فرمایا کہ جہاں پر بھی تم یہ سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے یا اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو پھر تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ان کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھو۔ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، ہاں اگر وہ کوئی اور گفتگو کرنے لگ جائیں جس میں آیات الہیہ کا مذاق نہ ہو تو پھر تم
ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو، اور اگر ایسا نہ ہو اور تم بیٹھے رہو اور وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑائیں، انکم اذا مثلہم، تو گویا تم ان جیسے ہی شمار ہوگے۔ اور یاد رکھو بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ کی ذات منافقین اور کافرین کو جہنم میں ایک ہی مقام پر رکھے گی۔ یہ بہت بڑا اشارہ ہے ہمارے لیے بھی۔ ہم کبھی ایسی محفل میں بیٹھ جاتے ہیں جہاں پر آیات الہیہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آیات الہیہ کا زبان کے ذریعے سے مذاق اڑایا جائے، بلکہ عمل کے ذریعے سے بھی مذاق اڑایا جا سکتا ہے۔ شادی کی محافل ہوں جہاں پر حقوق اللہ کو پامال کیا جا رہا ہو، یا انسان کسی ایسے سفر پر ہو کہ اس سفر میں اللہ کے احکام کی بے حرمتی کی جا رہی ہو۔ مثال کے طور پر آپ ایک ایسی ایئر لائن کا سفر کے لیے انتخاب کرتے ہیں کہ جس میں شراب پیش کی جاتی ہے، جس میں بےہودگی کا ماحول ہوتا ہے، جبکہ آپ ایسی ایئر لائن پر بھی جا سکتے ہیں جس میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، تو یہاں پر بھی شریعت جو ہے اس کی مذمت کرتی ہے، برائی سے روکتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان سوشل میڈیا پر یا ان حصوں کے ذریعے سے کوئی ایسا گناہ دیکھے کہ جس میں خداوند متعال کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، یا ایسے لوگوں کی گفتگو کو سننا جو دشمن خدا ہیں، دشمن اہل بیت علیہم السلام ہیں، دشمن پیام رسول گرامی اسلام ہیں، قرآن مجید واضح طور پر انہیں منافق کہہ رہا ہے، اور منافقت کا ٹھکانہ بھی قرآن مجید جہنم بتلا رہا ہے۔ لہٰذا ہم سب صاحبان ایمان کی، جو کہ مدعی ہیں کہ ہم صاحب ایمان ہیں، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جس جگہ پر بھی آیات الہیہ کا قول کے ذریعے سے یا عمل کے ذریعے سے مذاق اڑایا جا رہا ہو، اگر ہم انہیں نہیں روک سکتے تو ان سے براءت کا اظہار کریں، ان سے دوری کو اختیار کریں، اور اگر ہم نے دوری اختیار نہ کی تو خداوند متعال فرماتا ہے کہ ہم منافقین کو اور کافرین کو بالآخر اکٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ خداوند متعال ہمیں برائیوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اچھائیوں میں حصہ دار بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔